حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میرے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہوا، میں اسے غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے کے دوران جب میں نے غور کیا تو اس کی صورت بدلتی نظر آئی، اس کی شکل و صورت بگڑتی نظر آئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، تعجب میں پڑ گئی، سوچ میں پڑ گئی کہ یہ عورت تو نمازی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اس نمازی عورت کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گئی، اس کی شکل بگڑتی ہوئی مجھے محسوس کیوں ہونے لگی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، اب تم جاؤ، کل جب آنا تو اس عورت کو ساتھ لے کے آنا جس عورت نے اس مردہ عورت کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو۔ اس مرنے والی عورت کے ساتھ جس عورت نے وقت گزارا ہو نا، اس عورت کو میرے پاس لے کے آنا، میں اسی سے اس سوال کا جواب لے کے دوں گا۔ یہ عورت گھر چلی گئی۔ دوسرے دن اس کی ماں کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت نے پوچھا، ماں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا، وہ تیری مرنے والی بیٹی، اس کی زندگی کیسے گزری، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، مجھے بتایا جائے۔ اس بڑھیا عورت نے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کے آگے جھوٹ بولنا فضول ہے، آپ کے آگے چھپانا فضول ہے۔ دراصل وہ جو میری بیٹی تھی جس کا انتقال ہوا، ایک تو بد اخلاق تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ گرد و نواح رہنے والی جتنے بھی ہمسایاں عورتیں تھیں، اس کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ یہ بد اخلاق عورت کب مرے گی۔ حالانکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، لیکن بولنے کی تمیز نہیں تھی، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ دوسرا، وہ شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی تھی، جب بھی شوہر اسے دیکھتا تو وہ شوہر کو پریشان ہی کر کے رکھ دیتی، شوہر کو غمگین کر کے رکھ دیتی۔ جب بھی شوہر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا، ہر وقت شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی تھی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، فرمایا 5 عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا قیامت کے دن 5 عورتوں کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 بدبخت عورتیں کون کون سی ہیں، یا وہ 5 کام کون کون سے جن کے کرنے سے جنت میں جانا مشکل بن جائے گا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، اپنے شوہر کے تمام احسانات کا انکار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت شوہر کے ساتھ کئی سال زندگی گزارتی ہے، ایک اچھا شوہر اپنی بیوی پر ہزاروں نعمتیں لٹاتا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے، لیکن جب وہ غریب ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے، جب وہ غریب ہو جاتا ہے، پھر یہی اس کی بیوی اسے یہ کہتی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ میں کبھی بھی مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا، یہ لفظ کہنا، جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا، ہزاروں نعمتیں لٹاتا تھا، اب جب وہ غریب ہوا، غربت کا شکار ہوا، تو بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ میں نے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ نیکیوں کو، نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، سجدوں کو، تہجد کو، تمام نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ عورت کا یہ جملہ، ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ کہنا کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھے، پیار بھری نگاہ سے دیکھے، تو آگے بیوی نہ مسکرائے، الٹا اس طرح چہرہ بگاڑ کے شوہر کو دیکھے کہ الٹا شوہر کو پریشان کر دے، فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتوں باتوں پہ شوہر کو دکھ دینے والی عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، یہ اس وقت تک جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا، ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، ایک عورت عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ لوہے کی کینچی سے، آگ کا جلتا ہوا لوہا تھا، آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا، آگ کی کینچی سے، لوہے کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا۔ جہنمی لوگوں کا کھانا بھی آگ، جب ان کو بھوک لگے گی ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا، یہ کھانا بھی آگ کا ہوگا۔ جب ان لوگوں کو پیاس لگے ان کے سامنے پانی رکھا جائے گا، یہ پانی بھی آگ کا ہوگا، ان کا کھانا بھی آگ کا، ان کا پینا بھی آگ کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل آخر اس عورت کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اپنے شوہر کو اسی زبان سے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، ایسا جملہ بار بار بولتی تھی جو شوہر کی تکلیف کا باعث بنتا۔ فرماتے ہیں تیسری وہ عورت جو زیب و زینت کر کے بن سمر کر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، خوبصورتی دکھاتی ہے، کٹے ہوئے بال دکھاتی ہے، فیشنیبل عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی تب تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنا۔ فرمایا ایسی عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، ایسی عورت جہنم میں جائے گی جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو گھر میں لے کے آئے۔ اب آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر محرم ہیں، جو آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں آتے جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسی عورت کبھی جنت میں